اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام ابو داؤد کی حدیث میں ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک راستے سے جا رہے ہیں، ایک جگہ سو گئے، اچانک دشمنوں نے ہمارے تلوار نکال کر ہماری گردنوں پر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اے کون سی تمہیں، اٹھو۔ اور ہم اٹھے اور مشرکین ہم سے سوال کر رہے ہیں، کون تم؟ اے اللہ کے نبی، کیا ہم اپنے آپ کو کافر بول کر جان بچا سکتے ہیں کیا؟ کافر بولے تو چھوڑ دی انہوں، مومن بولے مار ڈالتی۔ اے اللہ کے نبی، کیا ہم اپنے آپ کو کافر بول کر جان بچا سکتے ہیں؟ نبی نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو کافر بول کر جان بچا سکتے ہو۔ پھر دوسرا سوال کیے صحابہ، اے اللہ کے نبی، اب کافر بولنے پر نہیں چھوڑ رہے، ہمارے سامنے ایک بت کو لا کر رکھ دیے، بولے ہم کو یقین آنے کے لیے اس کا سجدہ کر کے دکھاؤ۔ اے اللہ کے نبی، کیا اس بت کا ڈپلیکیٹ سجدہ ہم کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے دل میں اللہ کے اوپر ایمان ہے؟ کیا ہم دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ڈپلیکیٹ سجدہ کر کے جان بچا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے صحابی سنو، ان قتلتا او حرقتا، اگر تم کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، او حرقتا، تم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، جل جانا، لیکن اللہ کے علاوہ ریاکاری کے لیے بھی کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا، دکھاوے کے لیے بھی نہیں جھکنا، اللہ کو یہ برداشت نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج یہ شرک کیوں پھیل رہا ہے؟ دو چیزوں کے سبب، ایک ان کے پاس علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اور دوسرا اندھی تقلید۔ اندھی تقلید، ہمارے باوا جو کرے وہ کرے، ہمارے دادا جو کرے وہ کرے۔ کیا ہمارے ابا کو عقل نہیں تھی کیا؟ ہمارے دادا کو معلوم نہیں تھا کیا؟ اتنے بڑے بڑے مفتیاں ہیں، مولوی صاحب ہیں، کیا ان کو علم نہیں کیا؟ اندھی تقلید کی وجہ سے، صحیح دین کا علم، نالج نہ ہونے کی وجہ سے یہ شرک پھیلتے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی ذمہ داری، آپ علم کو پھیلاؤ، قرآن اور حدیث کے دلائل کو پھیلاؤ، اور اندھی تقلید کو روکنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر پیش کرو۔ خود اللہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کو کسی دین کے مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم قرآن کی جانب لوٹو، حدیث کی جانب لوٹو، اللہ کی جانب لوٹو، رسول کی جانب لوٹو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جتنے بھی دنیا میں شرک کرنے والے ہیں، ان سے میں ایک نصیحت آنا آموز کے طور پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید کو ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہاری زندگی کے سارے شرک تم سے دور ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ قرآن ترجمے سے پڑھ لیجئے بس۔ شرک کرنے والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، شاید ساری دنیا سنے گی، قرآن کو نیوٹرل مائنڈ ہو کر، اپنے مائنڈ کو سالم بنا کر، بغیر کسی بریلی کے، کسی دیوبندی کے، کسی بھی ایک عقیدے کے، کسی شرک کے، کافر کے، ہندو کے، کسی بھی ایک عقیدے کو پاک کر کے قرآن کو ترجمے سے سائلنٹ مائنڈ ہو کر پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہدایت کے راستے اوپن کر دے گا، اور شرک کی دنیا سے آپ کو آٹومیٹکلی اللہ بچائے گا۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھو بس۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جو لوگ اندھی تقلید میں گرتے ہیں، کرشمے دیکھ کر، ہمارا بابا وہ کر دیا، ہمارا پیر یہ کر دیا۔ سیرت غوث پاک ایک کتاب ہے، سیرت غوث پاک، عبد القادر جیلانی کے اوپر ایک لکھ کر کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے، جبکہ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے۔ آپ وہ کتاب بھی پڑھو، انشاءاللہ شرک کی دنیا سے باہر آ جائیں گے۔ غنیۃ الطالبین میں عبد القادر جیلانی کہتے ہیں قبروں پر سجدہ کرنا حرام، قبروں پر چادریں چڑھانا حرام، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبیحہ ذبح کرنا حرام، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا حرام۔ یہ تمام باتیں غنیۃ الطالبین میں ہے، لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی عبد القادر جیلانی پہ، سیرت غوث پاک۔ سیرت غوث پاک کے 191 نمبر پیج پر ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ مرغی کا سالن لے گئے عبد القادر جیلانی کے پاس، وہ کھا لیے، ساری ہڈیاں جما کے رکھے تھے، اب ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہڈیاں سب مرغی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ایک بار عبد القادر جیلانی جا رہے تھے اور ایک خبر کے اوپر لات مار کے کہتے ہیں قم باذنی، میرے آرڈر سے تو زندہ ہو جا۔ وہ خبر پھٹ گئی اور خبر سے مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے واقعات لکھ کر عبد القادر جیلانی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اللہ کے برابر بٹھاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے نبی کو لے جا کر اللہ کے درجے پر بٹھا دیا،
وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یعنی جو خدا ہو کر عرش پر بیٹھا تھا وہ مصطفیٰ کا روپ دھارن کر کے زمین پر اتر پڑا ہے. کسی نے نبی کو اللہ کے درجے پر بٹھا دیا, کسی نے عبد القادر جیلانی کو خدا کے درجے پر بٹھا دیا. نعوذ باللہ من ذالک من ہذہ الخرافات. میرے بھائیوں یہ تمام شرک ہیں. ایک عورت آئی جو بانجھ تھی کئی سال سے عبد القادر جیلانی کے پاس. سفینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 19 میں یہ واقعہ لکھ کر ہے. وہ کہتی ہے عبد القادر جیلانی مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے, میں اللہ سے مانگ مانگ کر تھک گئی. عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تجھے اولاد ہوگی, یا اللہ یہ میری مرید نہیں ہے اسے اولاد دے. اے عورت تو حاملہ ہوگی, تجھے ضرور بچہ ہوگا, تو جا. چند دنوں کے بعد وہ عورت حاملہ ہو گئی اور وہ مانگ رہی تھی لڑکا چاہیے. اسے پیدا ہوئی لڑکی, وہ لڑکی لے کر پھر روتے روتے آ گئی. اے عبد القادر جیلانی میں آپ سے کیا مانگی تھی, آپ کیا دے دیے؟ میں تو لڑکا مانگی تھی, آپ لڑکی دے دیے. بولے اس پر کپڑا اڑاؤ اور گھر جاؤ, گھر جا کر دیکھنا وہ لڑکا ہو جائے گا. اب گھر جا کر دیکھ رہی ہیں لڑکا ہو گیا. سب چھوٹے موٹے واقعے ایسی کتابوں میں لکھ کر ان لوگوں کو لے جا کر خدا کے درجے پر بٹھا دیا. جبکہ عبد القادر جیلانی توحید پرست تھے, اچھے اللہ کے نیک بندے تھے, ان کی کوئی غلطی نہیں. ان کے اوپر منسوب ایسے واقعات کی کتابیں لکھ کر ان کو خدائی درجہ دے دیے, مشکل کشا بنا لیے. ان کے نام کی ربیع الاخر کے مہینے میں جانور ذبح کر کے 11ویں کرتے ہیں. یہ 11ویں کیا ہے؟ شرک ہے. نبی نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا اس نے شرک ہے. شرک ہے یہ 11ویں کرنا, شرک ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں. آئیے آخر میں شرک اصغر وہ 6 قسم کے ہیں, وہ 6 قسم کے شرک اصغر بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. وہ کون کون سے ہیں؟ الریاء من الشرک. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کانت دجال کے بارے میں بتائے. کانت دجال کے بارے میں سنتے سنتے صحابہ ڈر گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر والریاء. تم لوگ کانت دجال سے اتنا ڈرتے ہو, کانت دجال سے بھی زیادہ میری امت پر میں ڈرتا ہوں کہ میری امت ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی, اور یہ شرک اصغر ہے. الریاء من الشرک, دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا شرک, دکھاوے کے لیے صدقہ دینا شرک, دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا شرک. شرک ہے, شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک ہے. دوسرا, غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا شرک ہے. اللہ کے علاوہ میرے ماں کی قسم, میرے باپ کی قسم, میرے پیران کی قسم, یہ شرک ہے. یہ شرک اصغر ہے, آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. نبی نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم کھایا اس نے شرک کیا. نمبر 3, اگر کوئی بدشگونی لیتا ہے, فال, یہ میرے گھر پر کوا الو بیٹھنے کی وجہ سے میرے گھر والا مر گیا, راستے میں بلی آڑا چلی گئی, میرا کام فیل ہو گیا, میرے ہاتھ میں کھجلی صبح سے ہو رہی تھی اسی لیے میرے پیسے گم ہو گئے, میرا دکان منگل کے دن اوپن ہوا ہے اسی لیے میری دولت پوری نگل کر چلی گئی, میرے گھر میں جھاڑو شام میں لگا دیا گیا, گھر کی برکت سب چلی گئی. ایسے فال, بدشگونی کے فال لینا شرک ہے, یہ شرک اصغر ہے. ایسے فال نہیں لینا چاہیے, یہ تمام شرک میں داخل ہے. اور نمبر 4 یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں, جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں ویسا ہی ہوں گا. ارے جو اللہ چاہے وہ ہوں گا, جو آپ چاہے وہ کہاں ہوں گا؟ جو آپ چاہے وہ نہیں ہوں گا, جو اللہ چاہے وہی ہوگا. یہ کہنا جو اللہ چاہے جیسا آپ چاہے ویسا ہی ہوگا, یہ کہنا شرک میں داخل ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے ان شئت ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جیسا اللہ چاہے ویسا ہوگا, جیسا اللہ کو پسند ہے, جیسا اللہ چاہے. ثم ان شئت, پھر اس کے بعد جیسا آپ اللہ کی مرضی کے مطابق مشورہ کرو ویسا ہوگا. یہ کہنا درست ہے, لیکن یہ کہنا جیسا آپ چاہیں ویسا ہوگا, یہ شرک میں داخل ہے. اور نمبر 6, تعویذ, پلیتے, گنڈا اپنے گلے میں لٹکانا. ان التوالا والتمائم الشرک, محبت کا تعویذ, پلیتے, گنڈے گلے میں لٹکانا یہ شرک میں داخل ہے. محبت کا تعویذ, بابا کہتا ہے میرے بیٹے تو میرے پاس آ جا, اتنے پیسے دے دے, میں تجھے تعویذ دوں گا, تیری مشکلیں دور ہو جائیں گی. یہ فوٹو لے لے, اس کے اندر دکان مکان کی خیر و برکت ہے, تیرا گھر آباد ہو جائے گا. وہ اس کا خود گھر برباد ہوا پڑا ہے, وہ دوسروں کو آباد کرنے کے لیے نکلا ہے. اور کہتا ہے بیٹے یہ تعویذ لے لے, صبح سے میں بھی کھانا نہیں کھایا ہے, 100 روپے دے دے, میں بھی ناشتہ کروں گا, اس میں برکتیں ہی برکتیں. ارے وتی برکت ہے تو پورے تعویذ تیرے گلے میں ڈال لینا.
اتنے برکتیں فوٹو میں ہے تو پورے گھر کی دیواروں پر تو ٹنگا لے نا. وہ دوسروں کو کہتا ہے لے لے بابا بیٹے لے لے, تیرا گھر آباد ہو جائے گا, اللہ چھپر پھاڑ کے دے گا. بیٹے ایسا ویسا نہیں دے گا, چھپر پھاڑ کے دے گا. چھپر بھی نہیں پھٹے گا, کوئی کھگڑا بھی نہیں پھٹے گا. جو پھٹے گا انسان کا جیب پھٹے گا یا اس کا مائنڈ کا عقل کا پورا عقیدہ پھٹے گا. یہ انسان اپنی دنیا آباد کرتا رہے گا. پیٹ پالو مشرک پاکھنڈی علماء کہتے ہیں ایسے. یہ سب شرک میں داخل ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں